ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، جبکہ میرے محبوب کی مبارک زندگی اٹھائیے تو میرے محبوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس قدر شفقت، کس قدر محبت اور کس قدر انس سے پیش آتے تھے، دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک موقع پر غزوہ حنین کی لڑائی جاری تھی، صحابہ کرام ایسے رش لگا، نکلنے لگے، بھاگنے لگے ایک سمت، تو آگے اس بھیڑ میں دھکم پیل میں ایک صحابی رسول کا پاؤں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر، نالین مبارک پر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او جاءتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ کیا آپ کہنے میرے، فبت لیلتو کما یعلم اللہ، کیسے رات روتے ہوئے میں نے گزاری میرا اللہ ہی جانتا ہے، میں نے کتنی تکلیف کے ساتھ وقت گزارا یہ میرا رب جانتا ہے۔ صبح جب میں نکلا تو مجھے میرا نام لے کے پکارا جا رہا تھا، تو میں نے اس صحابی سے پوچھا کیوں آواز دے رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نے تجھے بلایا ہے۔ فرمایا کہتے ہیں فانطلقت وانا متخوف، میں اس کے ساتھ چلا اور میں بہت زیادہ ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا پاؤں میرے پاؤں پر کل دھکم پیل میں آ گیا تھا جنگ میں، تو میں نے تجھے کمر پہ کوڑا مارا تھا، کہیں تو ناراض نہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں اتنا حیران کہ میں ڈر رہا تھا کہ یا اللہ میری خیر نہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے ناراضگی تو نہیں ہوئی؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بیت المال میں سے 80 اونٹنیاں نکال کے یہ 80 اونٹ اس کو دے دو۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے اونٹ 80 سے زیادہ اونٹ ہدیہ بھی دیے اور کہا دیکھو تم ناراض نہ ہونا کہ میں نے تمہیں کوڑا لگایا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، کیا شفقت، اللہ اللہ، کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت معاشرت۔ ہمارے ہاں ہمارے کسی بڑے سیٹھ کے ساتھ، کسی بڑے چودھری، کسی بڑے خان کو اگر کسی غریب کا دھکا لگ جائے تو دیکھیے ذرا اپنی معاشرت ہم دیکھیں، ہمارے طلباء، ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ، ہمارے طلباء اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر دھکا لگ جائے یا کچھ نہ کچھ سبق میں سستی ہو جائے ہم کیسے چڑھ جاتے ہیں، ایسے پٹائی، ایسے مارنا، ایسے سختی۔ یہ معاشرت نہیں ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت معاشرت نہیں ہے۔ تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ اس لیے ہم نے یہ معاشرت اس لیے نہیں سیکھی کہ میرے پیارے سامعین ہمارے دل بیمار ہو گئے، ہمارے دل بیمار ہو گئے، اور بیمار دل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جب دل بیمار ہوتا ہے روحانی طور پر تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اطاعت جو ہے اس میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، عبادت میں مزہ نہ آنا، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ اور دوسری بیمار دل کی علامت کہ اس میں اللہ جل شانہ کا خوف نہیں رہتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف نہیں رہتا۔ اور بیمار دل کی تیسری علامت یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو وہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہر وقت دنیا ہی کی محبت دل میں سمائی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو علم سیکھتا ہے، چوتھی چیز، جو علم سیکھتا ہے اس کو سمجھتا نہیں، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ جو آدمی دیکھے کہ اس کے اندر یہ علامات ہیں تو سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے، اسے دل کو غسل دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کو توبہ کے ساتھ غسل دو۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو حکم دیا میرے خلیل اپنے دل کو غسل دیا کریں، فرمایا آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور رو دھو کے اپنے دل کو غسل دے کے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری دل کی یہ روحانی بیماریاں دور ہو جائیں۔